السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ ام سلیم کی بہن ام حرام کے بارے میں پڑھیں گے. سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا قبیلہ خزرج سے تھی، انصار میں سے تھی، یعنی مدینہ والوں میں سے. ان کا نام ام حرام تھا، یعنی اصل نام کا پتہ نہیں چلتا، کنیت ام حرام تھی اور اسی سے یہ مشہور تھی. والد کا نام ملحان بن خالد تھا اور ان کے خاوند عبادہ بن صامت تھے. پہلے ان کا نکاح عمرو بن قیس سے ہوا تھا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان سے ان کے 2 بیٹے تھے. اس کے بعد ان کا نکاح مشہور صحابی عبادہ بن صامت سے ہوا. ان کی ہمشیرہ ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں. حضرت انس وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کی والدہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی جب وہ ابھی چھوٹے سے بچے ہی تھے. تو بتائیے کہ حضرت انس سے کتنی حدیث روایت ہے؟ 2286. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے 5374 ہیں، 5374. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عمر کے بیٹے. ان سے 2630، 2630. تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں جن سے 2286، 2286. پھر حضرت عائشہ چوتھے نمبر پر 2210. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس ہیں 1660، 1660. پھر جابر بن عبداللہ ہے 1540. پھر ابو سعید الخدری ہیں 1170. ٹھیک. پھر عبداللہ بن مسعود ہیں 848. اور پھر عبداللہ بن عمرو بن العاص 700. تو انس بن مالک ان خوش قسمت صحابہ میں سے ہیں جنہیں ایک طویل عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا موقع ملا اور انہوں نے بہت سی احادیث روایت کی. تو ام حرام حضرت انس کی خالہ ہیں. ٹھیک ہے. ام حرام کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے کا اعزاز حاصل ہوا ہے، یعنی بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سابقین کا اعزاز کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے سابقین کے بارے میں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سابقون ہیں، جنہوں نے پہل کی، جنہوں نے جلدی کی، جو آگے بڑھے وہ آگے بڑھ گئے اور وہی مقرب ہیں. قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ سابقون اولون ہیں، پہلے ایمان لانے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی آگے بڑھنے میں بے احسان کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے. ان سب کے بارے میں اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کا انجام کیا ہے؟ ان کے لیے اللہ کے ہاں انعام کیا ہے؟ ان کی جزا کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ کی رضامندی پہلے اور اس کے بعد ان کے لیے باغات بھی تیار ہیں. تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، بہترین گھر. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فار ایور اینڈ ایور. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے بہترین کامیابی. تو ام حرام بنت ملحان ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے ایمان لائے، السابقون الاولون. ان کے شوہر عبادہ بن صامت تھے. یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر 12 عدد جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے گئے تھے ان میں شامل تھے، ان انصاری صحابہ میں سے، یعنی سابقون میں سے بھی پھر مزید سابقون.
یعنی 12 لوگوں میں سے، چنے ہوئے لوگوں میں سے. عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں جو بیعت عقبہ اولیٰ کی تفصیل میں آتی ہے، مسند احمد میں ہے. کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں موجود تھا جو عقبہ اولیٰ میں حاضر ہوئے. ہم 12 لوگ تھے. ہم نے انہی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی جن شرائط پر آپ نے عورتوں کی بیعت لی تھی. یہ واقعہ جنگ فرض ہونے سے پہلے کا ہے. بیعت کی شرائط یہ تھی ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، ہم چوری نہ کریں، ہم زنا کا ارتکاب نہ کریں، ہم اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، ہم بہتان تراشی نہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. یہ تھی بیعت کی شرائط، یعنی ان چیزوں پر وعدہ کیا گیا تھا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان تمام شرائط پر پورا اترو گے تو تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم نے ان شرائط سے گریز کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، پھر اللہ تمہارا حساب لے گا. وہ چاہے تو تم پر عذاب نازل کر دے یا چاہے تو تم کو بخش دے، یعنی پھر یہ اللہ پر ہے. لیکن اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اور وہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ. عبادہ بن صامت کو عقبہ ثانیہ میں حاضر ہونے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر یعنی امبیسڈر سیدنا مصعب بن عمیر انصار کے ایمان لانے والے 70 مردوں اور 2 عورتوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرانے کے لیے ایام تشریق میں عقبہ گئے. ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ حج کے بعد جو ایام ہوتے ہیں جو مینا میں گزارے جاتے ہیں. تو ان دنوں میں یہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رات کے وقت چھپ کر الگ سے آپ کے ساتھ ملاقات کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. ان میں 70 مرد اور 2 عورتیں بھی شامل تھیں. ان میں بھی یہ موجود تھے، پہلے لوگوں میں بھی تھے اور دوسرے گروپ میں بھی تھے. جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انصار کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے تاکہ وہ انصار سے اپنے بھتیجے کی مدد اور تائید کا پختہ وعدہ لیں. جب آپ مکہ چھوڑ کر ان کے پاس مدینہ میں جائیں، قیام پذیر ہوں، تو وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کریں. حالانکہ اس وقت عباس خود مسلمان نہ تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جو ایک ٹرائبل سسٹم تھا، ایک خاندان کے ساتھ تعاون کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت مضبوط تھا کہ اگر خاندان غلط بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا، اچھا بھی کر رہا ہے تو بھی اس کا ساتھ دینا ہے، خواہ ہم نظریاتی طور پر اس سے متفق ہیں یا نہیں، لیکن جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑے گی مدد کی، ہم ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے افراد سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے 12 نمائندے نامزد کر لیں جو میرے ساتھ معاہدہ کریں اور سارے معاملات طے کر لیں. تو انہوں نے 3 قبیلہ اوس سے اور 9 قبیلہ خزرج سے اپنے نمائندے منتخب کیے. ان میں عبادہ بن صامت بھی شامل تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بڑے گروپ میں سے پھر ایک چھوٹے گروپ کا انتخاب کیا گیا تاکہ چھوٹا گروپ جو ہے وہ بہتر طور پر نیگوشیشن کر سکتا ہے اور آپس میں بات چیت کر سکتا ہے. انصاری اپنے نمائندوں کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد مدینہ منورہ خوشی سے واپس ہو گئے اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اب مدینہ تشریف لے آئیں گے. ام حرام کی سعادت کے کیا کہنے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے عبادہ بن صامت کا استقبال کیا جو 12 نمائندوں میں شامل تھے، اور انہوں نے بہت شوق سے ان کی باتیں سنی. اچھا، یہ یہاں پر جو انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے باتیں سنی اور یہ ہجرت سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، بعض ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے کہ ان کی شادی انہی سے ہوئی تھی، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے عمر سے ہوئی تھی، بعد میں ان سے ہوئی تھی، اور یہی رائے زیادہ راجح ہے، یعنی کہ پہلے ان کے جو 2 بیٹے عمر سے ہیں اور اس کے بعد عبادہ بن صامت سے. بہرحال تھوڑے عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے. عبادہ بن صامت بڑے بہادر شہ سوار تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بہت عمدہ انداز میں شجاعت کا مظاہرہ کیا. اسی طرح غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگ دفاع کر رہے تھے آپ ان میں شامل تھے. غزوہ احد میں درے میں متعین تیر اندازوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے، یعنی حکم کی خلاف ورزی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا. لیکن عبادہ بن صامت کو جو سعادت حاصل ہوئی وہ یہ کہ
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے والوں میں اور آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہونے والوں میں شریک تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے مومن تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر محسن کم ہوتے ہیں، اور پھر مقرب اور سابقین اور ہر کام میں آگے بڑھ جانے والے. تو یہ گھرانہ ان لوگوں میں سے تھا جو دین کی خدمت میں بہت آگے تھا، یعنی باقی لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو دیکھتے رہیں کہ اچھا کوئی اور کام کرے تو پھر ہم بھی کریں گے. ان سب صحابہ کی جو خوبیاں ہیں اور ان کا مقام ہے اور درجہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، یہ خوشخبری ہے، وہ سنائی ہے. لیکن بہرحال آخرت میں پھر ہر ایک کے درجات الگ الگ ہوں گے ان کے اعمال اور ان کی قربانیوں کی بنا پر. سید ام حرام اور ان کے خاوند عبادہ بن صامت دونوں کو اس بات کا علم تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنتے تھے، آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے، اور پھر انہوں نے آگے روایت بھی کی. ام حرام نے 5 احادیث روایت کی، لیکن ان کے شوہر نے کافی احادیث، اور پھر ان کی بہن جو ام سلیم تھی، اور پھر انس بن مالک اور عطا بن یسار جو ہیں انہوں نے احادیث ان سے روایت کی ہے. بہرحال ان کی احادیث جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں، اور بہت سی بخاری اور مسلم نے بھی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں. ام حرام دیگر صحابیات کی طرح بہت عبادت گزار تھی اور قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والی خاتون تھی. اور جیسے پیچھے میں بتا چکی ہوں کہ ام سلیم اور ام حرام دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں رضائی خالہ لگتی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. ام حرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا گھر قباء کی طرف تھا، مسجد قباء کی جانب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس علاقے میں یا سوار ہو کر یا پیدل دونوں طرح تشریف لے جایا کرتے تھے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے. کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو حدیث یاد ہے؟ کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بہت نوٹ وردی ہیں، یعنی قابل ذکر ہے. اس سلسلے میں 3 احادیث روایت ہوئی ہیں، اور تینوں میں گھر سے وضو کر کے گھر سے پاک ہو کے جانے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے بیت سے، اور 2 روایت میں بیت کا لفظ آتا ہے، ایک میں منزل کا لفظ آتا ہے، کہ جو اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلے، باوضو ہو کر نکلے اور مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کو عمرے کا ثواب ہے. یعنی وہاں جا کر 2 رکعت پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے عمرہ کرنا. تو جب آپ کو جانے کا انشاءاللہ اللہ تعالی موقع دے تو مسجد میں جا کے وضو کرنے کے لیے نہ دوڑیں، بلکہ وضو کر کے وہاں جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں کہ جو اپنے گھر سے پاک ہو کر نکلے، اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور پھر وہاں جا کر نماز ادا کرے، اس کی کوئی خاص حکمت ہوگی. مجھے جو حکمت سمجھ میں آتی وہ یہ کہ انسان جب مکہ میں جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ گھر سے جیسے پاک صاف ہو کے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ احرام پہن کے جاتا ہے. تو احرام کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بہت ہی مختلف ہوتی، آپ کی فیلنگز ہی بدل جاتی. دا مومنٹ یو چینج یور کلوتھس تو آپ ایک اور موڈ میں آ جاتے ہیں، ایک اور فیلنگ آ جاتی. بالکل ایسے جیسے ہم اللہ اکبر کریں، بھلے ہم دنیا بھر کی باتیں سوچیں، لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا ایک دفعہ تو کیفیت بدل جاتی. اگر آپ ان 2 کیفیتوں کا جائزہ لیں جو نماز کے علاوہ ہوتی ہے، اور اسی مسئلے پہ کھڑے ہو کر آپ ذرا بغیر اللہ اکبر کہے سبحانک اللہم و بحمدک شروع کرے، وہ فیلنگ نہیں ہوگی. تجربہ کر کے دیکھ لیں. اور جب آپ نیت باندھ دیتے نا، اللہ اکبر کہہ دیتے، اس کے بعد کیفیت بدلتی. اسی طرح اگر آپ احرام پہن لیتے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی. احرام بھی بیسیکلی تو نیت ہے، لیکن مردوں کے لیے لباس بھی. عورت کا لباس تو صرف یہ کہ انسلا جو ہے اوپر کا دوپٹہ ہو. تو شاید اس میں یہ حکمت ہے کہ انسان وضو کر کے جب اپنے گھر سے نکلے گا تو وہ وضو کی جو کیفیت ہے پاکیزگی کی، وہ ایک خاص نیت اور ایک خاص ارادے سے انسان کو وہاں لے جائے، اور اس نیت سے نفل پڑے کہ مجھے ان نفلوں کا ثواب عمرے کے برابر ملے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا کریں گے. تو ہر کام کے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے، ایک اس کا جسے کہنا چاہیے پروٹوکول ہوتا ہے. اس کے ساتھ اسی ماحول کی، اسی انسان کی، اسی عمل کی ایک کیفیت بدل جاتی. تو انسان کے اوپر مختلف کیفیات کی تبدیلی خود انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی.
جب آپ ایک ہی روٹین میں رہتے ہیں، ایک ہی طریقے پر رہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ملل آ جائے. ملل کا مطلب ہوتا ہے ایک بوریت جیسے ہوتی، یا ایک آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی. تو جو کیفیت کی تبدیلی ہے یہ پروڈکٹیوٹی میں بہت فائدہ مند ہوتی. مثلا نماز سے پہلے اور نماز کے بعد دونوں کیفیتوں میں فرق ہوتا ہے. جب آپ نماز کے بعد واپس آتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس چینج کی وجہ سے کیفیت اور ہو جاتی. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے آپ روٹی پکاتے ہیں نا، تو اس کیفیت سے ساری خواتین گزرتی ہیں، تو ایکسپیرینس جب کرتے ہیں تو غور و فکر کیا کیجیے. مثلا وہ روٹی ڈالتے ہیں توے کے اوپر، اگر وہ ایک ہی طرف رکھی رہے تو کیا ہوگا، جل جائے گی نا. کوئی بھی چیز جب ایک ہی جگہ پڑی رہتی ہے نا تو آہستہ 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 وہ سڑنے لگتی ہے. تو انسان بھی جب ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے نا تو اس کی صلاحیتیں بھرپور استعمال نہیں ہوتی. پھر جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بھلے آپ کے اوپر کوئی بھی میل کو چیل نہ ہو، آپ جا کے وضو کرتے ہیں تو مومنٹ آپ وضو کرتے ہیں آپ کی کیفیت بدل جاتی. پھر آپ جہاں نماز پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ کی کیفیت بدل جاتی. پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر کے آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کی کیفیت لازماً بدل چکی ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت بدلے، تاکہ آپ اس کے بعد جب دوبارہ وقت ملے آپ کو تو آپ بہتر طریقے پر کام کریں. تو نماز کے بہت سارے فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے. تو اسی طرح مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نمازوں کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے نکلتے ہیں جہاں 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد قباء جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ نفل ادا کرتے ہیں، یا جو کوئی اور نماز آتی ہوگی وہ بھی پڑھتے ہوں گے. تو یہ آپ کی ایک سنت بھی بنتی کہ بھلے آپ کتنی بھی اچھی جگہ پر ہوں، لیکن اگر آپ کہیں اور بھی جاتے ہیں تو مزید کچھ نہ کچھ آپ سیکھتے ہیں، آپ فریش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور آپ کو اپنی نعمتوں کی بھی قدر ہوتی کہ آپ کتنی نعمت کے اندر ہیں اور کتنا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو انعامات اور احسانات ہیں وہ بھی نظر آنے لگتے ہیں. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. Anyway, اب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف جاتے تھے تو وہیں پر حضرت ام حرام کا گھر بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے اور کھانا کھاتے، آرام بھی فرماتے، قیلولہ بھی کرتے، جیسے ام سلیم کے گھر بھی جایا کرتے تھے. تو عبادہ بن صامت جو تھے ان کو علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور انہوں نے آگے احادیث بھی روایت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس گھرانے کا ایک خاص مقام تھا، ایک قدردانی تھی، اور آپ خود ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر میں کنگھی کی، کیونکہ وہ رشتے میں آپ کی خالہ لگتی تھی. تو خالہ کنگھی کرتے تھی نا، چاہے بڑے بھی ہو جائیں. تو تفلی رأسہ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جوئیں سی دیکھنے لگی ہیں. نہیں صرف کہ جوئیں تھیں آپ کے سر میں، نہیں، بعض اوقات ہوتا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ماں بھی پیار سے بچے کے سر کو تیل لگاتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ کچھ ہے تو نہیں اندر. تو اسی طرح وہ بھی دیکھنے لگی. تو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی آپ کے سر میں کنگھی کرے یا آپ کے بالوں کو کرے، تیل لگا دے اور اس میں سے جوئیں ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نیند آ جاتی. یس. تو بہرحال آپ سو گئے، آپ آرام فرما رہے تھے، بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. ام حرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے، یعنی جہاد کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں یا تخت پر رواں ہوتے ہیں. یعنی وہ مجھے خواب میں دکھائے گئے ہیں کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور عین سمندر کے بیچ میں ہیں جیسے بادشاہ جا رہے ہوں کہیں. یعنی اتنے اچھے حال میں وہ دکھائے گئے ہیں. ام حرام کہتی ہے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان میں شامل کر دے. اب دیکھیے کہ سارے سابقین جو ہے صحابہ میں، ان کی ایک خوبی بہت نظر آتی ہے کہ جہاں کہیں خیر دیکھتے ہیں فوراً دعا مانگتے ہیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیشہ ان سے درخواست کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے میں اس میں شامل ہو جاؤں.
حالانکہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں نے بھی جانا ہے. آپ نے کیا کیا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ عورتوں کے لیے نہیں جائز، ایسے ہی کہا ہوگا، دعا نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تکیے پہ سر رکھا، سو گئے. پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرانے لگے. ام حرام کہتی میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں پہلے کی طرح. آپ نے دوبارہ فرمایا کہ وہ اسی طرح جا رہے ہیں. ام حرام کہتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا انتی من الاولین، تو پہلے لوگوں میں شامل ہوگی، یعنی پہلے گروپ میں ہوگی. تو یعنی یہ ایکسپیڈیشن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوگی، یعنی ایک دفعہ دیکھا پھر دوبارہ کچھ اور لوگ دکھائے گئے، فرمایا انتی من الاولین. ام حرام امیر معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں سمندری جہاز میں سوار ہوئی. یہ مجاہدین کو لے کر قبرص کی طرف گیا، سائپرس جس کو کہتے ہیں، جزیرہ ہے نا سائپرس. جب مجاہدین وہاں سے اترے تو ام حرام بھی اس بحری جہاز سے اتری اور گھوڑے پر سوار ہوئی، لیکن گھوڑے پہ سوار ہوتے ہی نیچے گر گئی اور گر کر شہید ہو گئی، اور وہیں پر ان کی قبر بنی. اور یہ 27 ہجری کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 17 سال بعد. تو آپ سوچئے کہ اب بھی ان کی قبر جو ہے لارناکا ایک جگہ ہے سائپرس میں، وہاں پر ان کی قبر ایک جھیل کے پاس ہے، بہت خوبصورت جھیل ہے. اس کے پاس ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، اور شاید ترکوں نے بنائی تھی وہ مسجد. تو اس مسجد کا نام ہے سلطان تکے، یعنی سلطان کی خالہ کی مسجد. اور اب بھی جو لوگ بحیرہ روم سے سفر کرتے ہیں جب اس جگہ کے پاس سے گزرتے تو دور سے وہ مسجد وہ جگہ نظر بھی آتی. anyway, تو اب ان کا آپ شوق دیکھیے، اور پھر ان کی دعا کروانا، اور پھر ان کو خوشخبری ملنا، اور پھر ان کا شہید ہونا. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں خالد بن معدان سے روایت کی ہے کہ عمیر بن اسود عبادہ بن صامت کے پاس گئے. انہوں نے ہمس کے علاقے میں میدان میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، ایک مکان میں تھے جو خاص طور پر ان کے لیے بنایا گیا تھا. ان کی بیوی ام حرام ساتھ تھی، یعنی یہ مدینہ سے پھر نکل کر سیریا کی طرف چلے گئے ہمس میں. عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں ام حرام نے بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی. یعنی اس سارے لشکر کے لیے، کیونکہ وہ بھی پائنیئرز ہیں نا، وہ بھی سابقون ہیں، وہ بھی اولون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا. تو ہم سب کو بھی اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ نیکیوں میں پہل کریں اور نیکیوں میں جلدی کریں، انتظار میں نہ رہیں، صرف دوسروں کو دیکھ کر نہ کوئی کام کرے. نقل میں تو ہر شخص کر لیتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو اس وقت آپ کوئی کام کر کے دکھائیں. ام حرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس لشکر میں شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تم اس میں شامل ہوگی. آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر یعنی استنبول میں جنگ لڑے گا اس میں شامل سب لوگ بخش دیے جائیں گے. ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں شامل ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی لڑے گا اندر جا کر اس میں شامل نہیں، لیکن پہلوں میں ہوگی تم. کیونکہ بہت سی ایکسپیڈیشن گئی ون آفٹر دی ادر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. پھر سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تھا استنبول کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تو نماز ادا کرتے ہی تھے، لیکن کبھی کبھار ام حرام کے گھر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کے گھر چٹائی پر نماز ادا کی. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حماد بن سلمہ سے یہ روایت ہے کہ سیدہ ام حرام کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت انس بھی ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور ام حرام پیچھے تھی. یعنی عورت اگر ہو تو پھر وہ پیچھے کھڑی ہوتی، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ساتھ ان کے بانجے اور حضرت ام حرام کی اور پھر وہ ساتھ کھڑی ہوئی، نہیں، پیچھے کی طرف. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر مردوں کی جماعت ہو رہی ہو اور صرف آپ ایک اکیلی مسجد میں پہنچ جائیں
اور آپ کے ساتھ کوئی صف بنانے والا نہ ہو تو آپ اکیلی کی ہی صف بن جائے گی، یعنی ایک عورت کی بھی صف ہو جائے گی. ہاں اگر ایک پوری صف پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ اکیلے میں پیچھے نہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر کا زمانہ آتا ہے اور بہت مشکل وقت تھا حضرت ابوبکر کا، جب مرتدین نے بغاوت کر دی تھی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور اس موقع پر انہوں نے حضرت ابوبکر کا پورا ساتھ دیا. پھر حضرت ابوبکر نے عمر بن خطاب کو نامزد کیا تھا. حضرت عمر کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئی، مسلمانوں کے علاقے دور دراز تک پھیل گئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا تھا اور روم بھی فتح ہوا تھا، جو اس وقت کی دو بڑی مشہور سپر پاورز تھیں. عمر بن خطاب نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر مصر فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا. اس کی قیادت کون کر رہے تھے؟ عمرو بن العاص، مشہور صحابی ہیں. اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ مصر کو روم کے تسلط سے نکال لیا جائے. پہلے مصر کس کے تابع تھا؟ رومیوں کے. جب عمرو بن عاص کو یہ اطلاع پہنچی کہ 4000 افراد پر مشتمل لشکر میری مدد کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کو لکھا، ہمیں مزید مدد کی ضرورت ہے، لوگ تھوڑے ہیں، یہ لشکر کم ہے، کام بڑا ہے، لوگ زیادہ چاہیے. تو عمر بن خطاب نے عمرو بن عاص کو جواب میں لکھا، میں نے 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اور اس لشکر کو 4 ایسے افراد کی قیادت میں روانہ کیا ہے کہ ان میں سے ہر فرد 1000 کے مقابلے کا ہے. یعنی تم کہتے ہو کہ تھوڑے ہیں 4000 میں 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر بندہ 1000 کے برابر ہے. ان میں کون کون ہوں گے؟ زبیر بن عوام، عبادہ بن صامت، ام حرام کے شوہر، مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے بات؟ حضرت عمر بن خطاب کا طریقہ حکومت اور ان کا جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بہت ہی انوکھا ہے. ان کے ہاں جو اللہ پہ توکل اور چیزوں کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا ہے وہ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں 4 اور بھیج دیتا ہوں، انہوں نے کہا 4 بندے اس میں ایسے ہیں جو 4000 برابر ہیں، تو گویا تمہارے پاس 8000 ہو گئے. مجھے اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو یہ کہ انسانوں کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، درجات ہیں. تو اللہ کے ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. دوسری بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو لیڈر ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے جو لوگ ہیں ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور وہ ان کو پوری طرح سے جانتے ہو. ظاہر ہے اگر وہ جانتے ہوں گے تو تبھی وہ ان کو بھیجیں گے، اور تبھی پھر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کام وہ کر سکتے ہیں کہ 1000 لوگوں کے برابر ہے وہ ایک شخص میں. اس میں یہ بھی ہے کہ انکار بھی کیا لیکن ایسے طریقے سے کہ موٹیویشن نہیں کم ہونے دی. جی کتنی پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، اور پھر ان کی موٹیویشن بھی کم نہیں ہوئی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے انہوں نے جو بات کی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری جو جماعت ہے اس میں کس بندے کی کیا خوبی ہے، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو مینشن بھی کرنا. آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی کہ اس میں سے 1000 کے برابر ہے تو اس لشکر کے جوش کا اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. اتنا کانفیڈنٹ دیا انہوں نے اپنے ٹرپ کو. اس میں آپ دیکھیے کہ جو سے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا، فالسابقون السابقون، کہ کچھ لوگ واقعی 1000 کے برابر کام کر جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم ایک پوری امت تھے، امۃ قانتا للہ. اس میں ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہمارا گریڈ کیا ہے. ایک گریڈ وہ ہوتے ہیں جو کاغذوں پہ ملتے ہیں آپ کو، اور ایک وہ جو اللہ کے ہاں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی ایکسٹرا کام کرنا پڑے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ نہیں، یہ کام کیسے ہو. جی استاذہ، یہ جو بات ہے نا کہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا، تو یہ دیکھیں یہ 4 لوگ انہوں نے پہچان لیا، وہ قربانیاں دے دے کے حالات سے گزر کے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ اب یہ اس قابل ہو گئے کہ 1000 کے بدلے. کیا کوالٹی ورک کے لیے لوگوں کی بھیڑ کا ہونا فائدہ مند ہے، ضروری ہے؟ جی
سازا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ فیملی پوری ماشاءاللہ نیک ہے. عبادہ بن سامت ہیں, پھر ان کی زوجہ ہیں, پھر آگے بیٹے بھی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, کوئی ایک نیک ہے, اگر فیملی میں سب اس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خوش. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آگے بڑھ کے کوئی کام کر رہا ہے نا تو باقی سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حسد اور جیلسی کی وجہ سے اس کو جلی کٹی سناتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص سمجھتا شاید میں ہی غلط ہوں. اور خصوصاً اگر خواتین کوئی کام کرے. جی استاذہ, میں خواتین کے حوالے سے بات کرنے لگی تھی کہ اگر خواتین کو گھر کے اندر مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, سسرال بھی دیکھنا ہے, میکے میں بھی ہے, یا کوئی اور معمول سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, تو وہ خود ترحمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اپنی یہ شکایت ہر ایک سے کرنے لگتی ہیں. یا ہمیں معمول سے زیادہ یا عام لوگوں سے زیادہ کام کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک مجھے کوئی وقت نہیں ملتا, اور حالانکہ اللہ نے اس کو چن رکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام تو کرے. پھر یہ ناشکری ہوتی ہے نا کہ اللہ ہمیں چنے اور ہم کہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. جی, گروپ انچارجز کا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تعداد کم ہے, ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے, یہاں پہ بھی چاہیے. تو اصل چیز یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اصل چیز قابلیت ہے. اس کو پہچان کر کم وقت میں آپ زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں, صرف آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. مجھے جس چیز سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا نا کہ اگر تم لوگ کفار سے مقابلے پہ نکلو گے تو اگر ایمان میں تم آگے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے ہزار لوگوں پہ ایک انسان بھاری کر دے گا, لیکن اگر تم لوگوں کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے تو پھر تم اس طرح سے تعداد کم کرتے گئے نا. تو یہ جو حضرت عبادہ بن سامت ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ نبی وسلم کے لیے ڈھال بن گئے تھے غزوہ احد میں نا, تو یہ تو بہت سچے مومن تھے نا. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. اگر تم میں 20 لوگ صابر ہوں 200 پہ بھاری ہیں, یعنی گویا 20 لوگ 200 کا کام کریں گے. اگر کسی آرگنائزیشن میں 200 سے بھی زائد کا سٹاف ہے مگر ان کے اندر وہ اخلاق نہیں, کردار نہیں, وہ صبر نہیں, وہ پیشنس اور وہ اخلاق کی خوبیاں نہیں, وہ پروڈکٹیوٹی ہو ہی نہیں سکتی, وہ پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے کچھ. وہ 200 بھی نہیں کر سکتے جو 20 کر جائیں گے. یہ قرآنی قاعدہ ہے. تو کبھی قلت افراد جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کئی بار ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلہ, چھوٹا سا گروہ, تھوڑے سے لوگ, غلبت غالب آ گئے, فئۃ کثیرۃ بہت بڑے گروہ پر, بإذن اللہ اللہ کے اذن سے. تو اس بات سے یہ قاعدہ سیکھ لیجئے. اور حضرت عمر کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی, ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہم ہمیشہ ہر جگہ ہی بس ظاہریت کو دیکھتے ہیں, کثرت کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں, کتنے کثیر ہیں اور کتنا ہجوم ہے, خواہ وہ بھیڑ ہی ہو. تو اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو عید کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے, آزاد لوگوں کی عید جو ہے اور غلاموں کی عید جو ہے وہ بھیڑ ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. اور میں حیران ہو گئی کہ اقبال کو اللہ نے کیسی نظر دی تھی. عید ایسا موقع ہوتا ہے نا جو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. اقبال تو سارے انڈیا میں تھے اس وقت, تو نان مسلم اکٹھے ہی تھے. کہ اگر ایک ملک کے اندر اتنے مسلمان ہیں تو پھر بھی نہیں حال بدل رہا, تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بھیڑ ہے. کہ غلامی, اور غلامی صرف فزیکل غلامی نہیں, ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے. تو جو لوگ ذہنی غلام ہو, اپنی خواہشات کے غلام ہو یا کسی بھی خاص نظریے کے غلام ہو, پھر وہ محدود سی سوچ ہوتی ہے ان کی, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کی کثرت بھی فائدہ نہیں دیتی ہوتی, وہ بھیڑ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کچھ کر کے نہیں دیتے. تو بہرحال اسی 4000 اور ان 4 افراد سے مصر فتح ہو گیا اور رومیوں سے انہوں نے آزاد کرایا اس کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جو حضرت عمر کی طرف سے شام کے گورنر تھے, انہوں نے عمر بن خطاب سے بحری فوج تشکیل دینے کی اجازت طلب کی کیونکہ مسلمانوں کے پاس بحری بیڑا نہیں تھا. لیکن حضرت عمر نے اس کی اجازت نہیں دی, کوئی حکمت ہوگی. پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آیا, ان کی خلافت کا دور آیا. امیر معاویہ نے دوبارہ پھر ریکویسٹ کی کہ مجھے بحری بیڑا بنانے دیا جائے.
تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ کسی کو بحری فوج میں بھرتی کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، جو اپنی خوشی سے جائے گا بس وہ جائے، اور سمندری جنگی سفر کے لیے روانگی بھی اختیاری ہو، لازمی نہ ہو، مجبوری نہ ہو۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے قبرص سائپرس فتح کرنے کے لیے بحری بیڑا تیار کیا اور کشتیوں میں بہادر اہل ایمان کو سوار کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان خشکی سے آگے سمندر میں اتر رہے تھے اللہ کی خاطر۔ اور اب کیا ہوتا ہے، ایک لشکر کا قائد عبادہ بن صامت کو مقرر کیا اور اس کے ساتھ جنگی سفر میں ان کی بیوی ام حرام بھی شریک ہو گئی۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ایک حقیقت کا روپ دھار لے۔ اس میں امیر معاویہ خود بھی تھے، ان کی بیوی فاختہ بن قرظہ بھی تھی اور ان کی بہن کتوبہ بھی تھی۔ تو ام حرام بھی شہید ہوئی اور فاختہ کی بہن کتوبہ بھی شہید ہوئی۔ دیکھیے والنٹیئرز تھے سارے، اپنی مرضی سے جانا ہے، کوئی مجبوری نہیں، جو شوق سے آئے آ جائے کشتی پہ چڑھ جائے۔ تو صرف مرد نہیں گئے، خواتین بھی گئیں، اور ان میں سے یہ 2 شہید بھی ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی ہوئی ہوں گی، ان کے نام نہیں ملتے۔ اب ہوا یہ کہ ام حرام کو جب وہاں پر سمندر کے پار اتارا گیا تو وہ خچر پر سوار ہوئی اور فوراً ہی گر پڑی، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہو گیا کہ انت من الاولین، اور سارے لشکر سے پہلے شہید ہوئی، یعنی اترتے ہی شہید ہو گئی۔ باقی تو جو بھی ان کے ساتھ ہوا سو ہوا، لیکن پھر وہی بات ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ بھی انہی اعمال کی توفیق دیتا ہے جن کے لیے انسان واقعی سچا ہوتا ہے، جن کی دل سے نیت اور ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حق کر دکھاتا ہے کہ واقعی میرا یہ بندہ چاہتا ہے اور تڑپتا ہے۔ مثلاً آپ حج پہ جانا چاہتے ہو، آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہو، آپ کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کی نیت سچی ہے نا، اللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے رستے کھل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس وقت یہ سوچنے لگے نا، اچھا پھر وہ میرے فلانی چیز کا کیا ہوگا، پھر وہ میری صحت کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، اس کا، میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہم سوچ لیتے ہیں نا، ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے، وہ پھر وہ ٹھہرنا ہی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی کی اپرچونٹی مل رہی ہو، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ ہی گئے، اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی کمانا آسان نہیں ہوتی۔ ہر نیکی کے کام میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور اس وقت صبر چاہیے ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جمے رہیں گے، صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کنوکشن کتنی، آپ خود کتنے کنونسڈ ہیں۔ اگر آپ کنونسڈ ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی کر لیں گے، اپنے راستے بنا لیں گے۔ بہرحال یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی سچ ثابت ہوا۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس زمین پہ وہ مرے گا، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ ام حرام نے مدینہ منورہ سے قبرص تک پہنچنے میں کتنی کٹھن مسافت طے کی تاکہ وہاں پہنچ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں اور اپنی جان خالق کے حقیقی کے سپرد کر دیں۔ ہشام بن غاز کہتے ہیں ام حرام بنت ملحان کی قبر سائپرس میں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نیک خاتون کی قبر ہے۔ ام حرام پر اللہ رحم فرمائے، جنہوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کیا جذبہ تھا جو ان کو وہاں تک لے گیا، اور ہمیں ہمارے گھر سے یہاں تک آنے میں مشکل ہوتی۔ کیا چیز تھی، کیا تھا ان میں جو ہم میں نہیں؟ وہ راز ڈھونڈیے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے تو وہ مر کے بھی اسلام کی تبلیغ ہے، یعنی شہید تو مر کے بھی زندہ ہوتا ہے نا، تو جو گزرتا پوچھتا ہوگا یہ کون ہے، یہ اللہ کے رسول کی صحابی ہیں، تو ان کا وہاں وجود ہی اسلام کی تبلیغ ہے، ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ جی ہاں، اللہ کی رضا چاہیے تھی، اللہ کی محبت چاہیے تھی، اور
جی ہاں درست فرمایا. ہم میں دنیا کی محبت ہے, ان کے دلوں میں آخرت کی محبت تھی. جی سچے لوگ تھے. رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ. انہوں نے کہا جب کہ آپ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. اچھا آپ نے دعا کر دی. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جب وقت آئے, پہلا بحری بیڑا جا رہا ہے, اٹس رسکی, نو ون نوز کہ ہوتا کیا ہے, کیا ہوگا, کہاں جا رہے ہیں, دشمن کے منہ میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بنے گا. سب کو پتا تھا نا جان دینے ہی جا رہے ہیں. تو اس وقت وہ اپنا پروگرام چینج بھی کر سکتی تھی کہ وہ میں نے کہا تو تھا اس وقت, تو پتہ نہیں پھر کسی اور ٹائم پر ہو جائے گا پورا جو ہونا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے اپنی نیت سچ کر دکھائی. جی اپنے لیے جو میں نے 3 چیزیں سیکھی اس ایگزامپل میں سے وہ یہ کہ اگر ہمارے اندر کنوکشن ہو, صبر ہو اور استقامت ہو تو وقت لگتا ہے لیکن چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اور جب بہت بڑا ایم ہو تو اس کے لیے یہ 3 کوالٹیز ہونا ضروری ہیں. بالکل درست. استاذہ پچھلی دفعہ بھی اور اب بھی مجھے 2 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ لگی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی صحابہ تھے اور جو بھی سابقون الاولون تھے انہوں نے اسلام کو ٹرولی امبریس کیا تھا. ہم اسلام کو پارٹ آف لائف نہیں بنا سکے ابھی تک, یہ ہمارے لیے پارٹ ٹائم جاب ہے, ہماری وے آف لائف ابھی تک نہیں بن سکی, یعنی وہ پہچان نہیں رکھی ہم نے اپنی. جی آپ. استاذہ جو میں نے دونوں حضرت ام سلیم کا واقعہ پڑھا اور یہ بھی پڑھا تو اس میں نے یہ چیز نوٹس کی کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بہت ہی جو ہے کمپیٹنٹ پرسنس تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کری کیونکہ ہم عورتیں ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. غزوہ احد کا واقعہ آتا ہے تو اگر مرد آگے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی ہوئی ہے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اسی طریقے سے جنگ کا موقع ہے تو تب بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں. انہوں نے اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر لیا کہ ہم عورتیں ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے یا ایسے کام نہیں کر سکتے جو مرد کر سکتے. اصل میں ہمارے سامنے کوئی نیکی کا موقع آتا بھی تو ہم سوچ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے حالات کو اجازت دیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میرے شوہر مانیں گے کہ نہیں, پتہ نہیں میری صحت اجازت دے گی کہ نہیں. یہی ہوتا ہے نا ہمارے مسائل, یہی ہیں. یہ چیزیں ہم پر اتنی حاوی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی بڑے مقصد کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ پاتے. نتیجہ کیا ہے, جو اللہ نے صلاحیتیں طاقتیں دی ہیں وہ آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو کے یا بیکار ہو کے ختم ہو جاتی. جس بھی مسل کو استعمال نہ کریں گے بیکار ہوگا. جی آپ. پہلے جو صحابہ کرام تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ ہم اسلام کے لیے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, اور آج کل ہم ہیں تو ہم کہتے کہ اسلام ہمارے لیے کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا فائدے, کیا سہولت آرام دے. بالکل واقعی ان روایات میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کچھ نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. مثلا ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے ام حرام کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پھر جاگے اور وہ اپنا سر دھو رہی تھی اس وقت. اس کو بھی ذرا دیکھیے, یعنی جب آپ جاگے تو وہ سر دھو رہی تھی, آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میرے سر دھونے کی وجہ سے ہنس رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے اپنا خواب سنایا, اسی وقت کا آپ میرے لیے دعا کیجئے. اگر ہم ہو تو ہم کیا کہیں؟ یعنی کام کے دوران ہی جیسے جب جہاں بھی ہیں جس موقع پر دیر اینڈ دین ساتھ ہی کام. اچھا ہم ایک چیز لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس سے فارغ ہوتے ہیں پھر دوسری پکڑتے ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں تو ایک اور لیتے ہیں, پھر انتظار ہی کرتے رہتے ہیں اور پھر نیکیاں رہ جاتی ہیں. دوسری روایت ایک اور ہے ابو داؤدی کی, انس بن مالک کہتے ہیں, پچھلی روایت ام حرام کی روایت کرتے ہیں, یہ انس بن مالک کی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء جاتے تو ام حرام کے پاس بھی جاتے. وہ عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھی. ایک دن آپ ان کے پاس گئے, ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور بیٹھ کر آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی, یعنی وہ کھول کے اس طرح چیک کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں نماز بھی پڑھائی. یہ ایک اور روایت ابو داؤد کی. انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ام حرام کے پاس آئے, انہوں نے آپ کو گھی اور کھجور پیش کی, یعنی گھی میں کھجور بنا کے وہ حلوہ سا بنتا ہے. آپ نے فرمایا کھجور کو اپنے برتن میں ڈال دو اور گھی اپنی مشک میں بھر لو کیونکہ میں روزے سے ہوں. الگ الگ بھی پیش کی ہوگی لیکن عام طور پہ عرب آٹے میں کھجور اور گھی اور یہ سب ملا کے بھی ایک ڈش بناتے ہیں. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ چیزوں کو واپس رکھ لو کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی, یعنی نفل پڑھائے, اور ام سلیم اور ام حرام بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. اب اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, دوسری میں کھانا کھلانے کی بات پتہ چلتی ہے. اب یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے
کیا وجہ ہوگی کہ اس میں کچھ آ رہا ہے اس میں کچھ؟ کیونکہ آپ صرف ایک دفعہ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک واقعہ روایت ہو رہا ہے, دوسری جگہ دوسرا انسیڈنٹ روایت ہو رہا ہے. انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے جبکہ گھر میں میں اور میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اور وہ وقت کسی نماز کا نہیں تھا, یعنی فرض نماز نہ تھی. آپ نے ہمارے گھر والوں کے لیے ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی, یعنی آپ نے نفل نماز پڑھائی اور پھر دعائیں کی ان کے لیے. کیا ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے یہ نیکی کی؟ سوچئے, کوئی ایک واقعہ یاد کیجئے کہ آپ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوں یا اپنی کسی دوست کے یا کسی کے بھی, اور پھر آپ کہیں کہ چلیں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں, نماز ہو یا قرآن ہو یا کچھ بھی, اور پھر اس کے بعد آپ ان کے لیے دعا بھی کریں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کسی کے گھر جا کر ان کے لیے دعا کرنے سے اور خاص طور پر دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خصوصاً اگر آپ کسی نیک کام میں لگے ہوئے ہوں, مثلاً آپ قرآن کی طالبات ہیں, آپ یہاں سے ہاسٹل میں مثلا رہتے ہیں, گھر جاتے ہیں, پھر رشتے داروں کو ملنے جاتے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا پڑھ کے آئیے, مجھے تلاوت سناؤ, مجھے دعا سناؤ, مجھے فلاں کرو. پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ شرما جانا چاہیے. یہ جیسے ابھی فوزیہ نے کہا کہ وہ ایک پارٹ ٹائم کام ہے, وہ ایک الگ کام ہے, اس وقت تو ہم فیملی میں چلے اور کچھ باتیں کرتے ہیں. نہیں, وہاں بھی ایسا موقع ملے تو ضرور دوسروں کی بھلائی کے کام کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام حرام سے روایت ہے, جو شخص سمندر میں سوار ہو پھر اس کو چکر آئے یا قے آئے تو اس کو ایک شہید کا ثواب ہے, اور جو ڈوب کر مر جائے اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اب یہ ام حرام ہی روایت کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پریپیئر کیا جا رہا نا ام حرام کو کہ اس سفر میں سکنس بھی ہوگی. کبھی آپ نے سفر کیا سمندر کا؟ کوئی 2-4 گھنٹے کا سفر نہیں کیا کسی نے. مجھے ٹرکی میں, ایک تو آپ کو معلوم ہے استنبول کا شہر 2 کانٹیننٹس کے اوپر, تو ان کے بیچ میں تھوڑا سا سمندر بھی آتا ہے, باسفورس. تو اگر آپ ایشیا سائڈ پہ رہیں تو یورپین سائڈ پہ آنے کے لیے آپ چھوٹا سا سمندر کا سفر کرتے ہیں, وہ بہت چھوٹا ہے. لیکن ہم نے بورسا اور استنبول کے درمیان کیا تھا, تقریباً 4 آورز کا سفر تھا. شوق سے چڑھ تو بیٹھے, لیکن جب وہ جہاز ہلتا تو اتنی سکنس سی محسوس ہوتی تھی, اور پھر مجھے شوق آیا کہ میں اوپر چھت پہ جا کے ذرا باہر نظارہ دیکھوں. اتنی تیز ہوا تھی اور اتنی سکنس شروع ہو گئی کہ کچھ دیکھ نہیں سکے, آخر اندر آ کے پھر بیٹھنا پڑا دوبارہ. تو یہ جب تک وہ تجربہ نہ کرے تو سمجھ نہیں آتی کہ سمندر کا سفر ایک مشکل سفر ہوتا ہے. اب تو خیر بہت بڑے بڑے جہاز بن گئے ہیں, اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سٹی میں رہ رہے ہیں. اٹس لائک سٹیز, جو اب بہت سے وہ جاتے ہیں نا کروز, جی کروز جو جاتے ہیں, اور اس میں ایک ملک سے دوسرے, اور پھر کافی اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے. پھر ایک اور دفعہ ہم ایجپٹ جب گئے جارڈن سے, تو وہاں سے بھی بیچ میں ہم نے وہ اس کو کراس کیا, ریڈ سی کو. پہلے بائی روڈ گئے, پھر اس کے بعد سمندر پہ بیٹھ. وہ بھی کافی ایک ہلنے جلنا, کیونکہ جو چھوٹے رستے ہوتے ہیں نا ان میں ہیوی جہاز نہیں ہوتے, چھوٹے جہاز ہوتے ہیں. جو چھوٹے جہاز ہوتے ہیں جیسے چھوٹی گاڑیاں ہلتی زیادہ, تو اس سے پھر سکنس زیادہ ہوتی, تو اس کا اجر بھی بتایا گیا. اور اگر کوئی اس راستے میں, جیسے پہلے لوگ بحری حج کرتے تھے نا, تو کئی لوگ فوت بھی ہو جاتے تھے, یا بعض اوقات جہاز ڈوب بھی جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں ہو اور پھر وہ سمندر میں ڈوب جائیں یا ان کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے, تو دگنا ثواب ہے ان کے لیے. پھر ام حرام کا بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ عمر بن قیس سے تھے ان کے بیٹے, اور یہ بیت المقدس میں فوت ہوئے ہیں. بہترین فضیلت والے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں فوت ہونے والے یہ آخری صحابی تھے. پھر دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا. ابراہیم بن ابی ابلہ کہتے ہیں کہ میں نے ام حرام کے بیٹے عبداللہ بن عمر انصاری کو دیکھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی, اور انہوں نے مٹیالے رنگ کی ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. ان کے بیٹے نے احادیث بھی روایت کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث سنا کے بارے میں. سنا ایک پودا ہے نا جو علاج میں استعمال ہوتا ہے, کلونجی کی طرح اس پودے کا بھی فائدہ یہ بتایا جاتا ہے. سنا مکی عام طور پہ شاید بولتے ہیں اس کو,
کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے، اور ام حرام کے بیٹے نے ہی یہ حدیث روایت کی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے لوگ حکمران ہوں گے جن کی مشغولیات ان کو وقت پر نماز کی ادائیگی سے روک دیں گی، یعنی وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے، جو بڑے بزی ہیں یہاں تک کہ وقت نکل جائے گا، بس تم اپنے وقت پہ نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لوں جماعت میں؟ فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو۔ پھر عبادہ بن صامت جو ہیں، تھوڑی سی باتیں ان کے بارے میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں بیماری میں علم سکھانا۔ راشد بن حبیش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کی عیادت کے لیے گئے تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کے شہید لوگ کون ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ عبادہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھا دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صابر ہو، صبر کرے اور اس پر ثواب کی نیت رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا بھی شہادت ہے، طاعون میں مر جانا بھی شہادت ہے، دریا میں غرق ہونا بھی، پیٹ کی بیماری سے مرنا بھی شہادت ہے، نفاس کی حالت میں مرنے والی عورت کو اس کا بچہ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ یعنی جو عورت بچہ پیدا ہو اور اس کی ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہو، پہلے 40 ڈیز میں جیسے ہوتی، اور اس دوران وہ بچہ فوت ہو جائے یا خود فوت ہو جائے، تو یہ حدیث عبادہ بن صامت نے روایت کی۔ اور اس موقع پہ جب وہ بیمار تھے، آپ نے بیماری کی حالت میں کیا کیا پڑھا ہوا اور آگے روایت کیا؟ وہ بیمار ہیں، آپ عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ کچھ فرما رہے ہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو کچھ فرماتے ہیں یہ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر علم کا کتنا شوق تھا۔ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر پوچھنا۔ عبادہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ کی تفسیر پوچھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا چیز ہے یہ بشرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد اچھے خواب ہیں جو خود کوئی مسلمان دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے بارے میں دیکھے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی۔ تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا خوشخبری، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تقوی والوں کو دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ اچھے خواب یا خود ان کو آتے ہیں اپنے لیے یا دوسرے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ تقوی والوں کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے، اولیاء اللہ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو ہم کو یہ تفسیر کہاں سے پتہ چلتی؟ پھر آگے بھی روایت کرتے ہیں۔ عبادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے حاصل کر لو، یعنی علم لے لو۔ تحقیق اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنایا ہے، یعنی وہ پہلے عورتوں کو کنفائن کر دیا گیا تھا نا اگر وہ زنا کی مرتکب ہوں، اور یہاں پھر وہ سورۃ نور کی وہ آیت، کمارا مرد کماری عورت سے زنا کرنے والا ہو تو 100 کوڑے مارو، 1 سال کے لیے جلا وطنی کرو، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور رجم کرو۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت نے آگے روایت کی۔ پھر دوسرے صحابہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں میں نے سورۃ انفال کے بارے میں عبادہ بن صامت سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یہ سورت ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ مال غنیمت کی تقسیم میں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، اور اس حوالے سے ہمارا رویہ مناسب نہ تھا، یعنی ہم جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے وہ اچھا نہیں تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا اور تقسیم کرنے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ پھر وہی اترتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر غور کرنا۔ عبادہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور دوسرے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے،
جب وہی ختم ہوتی تو آپ سر اٹھاتے تھے. یہ کیا تھی دراصل؟ آپ کی آبزرویشن. پھر اہل صفہ کو قرآن کی تعلیم دینا اور لکھنا سکھانا. عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ کے کچھ لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن ٹیچر بھی تھے، لکھنا سکھایا. ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی. میں نے دل میں کہا یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، اس کے متعلق پوچھتا ہوں. چنانچہ میں آپ کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے مجھے کمان ہدیہ کی ہے جسے میں نے لکھنا سکھایا اور قرآن پڑھایا، اور یہ کوئی اہم مال بھی نہیں، کوئی بہت بڑی چیز بھی نہیں کہ میں اس سے جہاد میں اس کے ذریعے تیر اندازی کر سکوں، یعنی میرے کسی کام آنے والی بھی نہیں. آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہیں آگ کا توق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو. یعنی آپ نے ان کو منع کر دیا اسے قبول کرنے سے. پھر بیماری میں بھی دوسروں کو تعلیم دینا. جنادہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ بیمار تھے. ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ ہمیں کوئی حدیث سنا دیجئے جس کا نفع اللہ نے آپ کو دیا. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں سنا. کون سی تھی لیلۃ العقبہ؟ جس میں انہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدینہ آنے کی دعوت دی تھی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خود بیمار ہیں لوگ، عیادت کرنے آئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہتے اچھا اس وقت میری طبیعت خراب ہے تم جاؤ پھر بتاؤں گا کبھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے لیلۃ العقبہ کو سنی، اتنی پرانی بات یاد تھی. جن باتوں کا آپ نے ہم سے عہد لیا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی اور ناگواری، تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں گے جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں. یعنی چھوٹی موٹی غلطیوں پر ہم ان کے خلاف خروج نہیں کریں گے. اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی، پھر تم ان کا ساتھ نہ دو. پھر اسی طرح ان کے پاس جو بھی نفع مند علم تھا وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا. یہ نزع کی حالت میں تھے. نزع کی حالت کیا ہوتی؟ بہت ہو رہے تھے، جان نکل رہی تھی. میں حاضر ہوا اور انہیں دیکھ کر رونے لگا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا رک جاؤ، کیوں رو رہے؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی لی گئی تو میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور اگر میری سفارش قبول کی گئی تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. اگر مجھ میں طاقت ہوئی تو میں تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا. پھر فرمایا کوئی حدیث ایسی نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں تم لوگوں کو فائدہ ہو اور میں نے تم سے بیان نہ کی ہو. سارا علم میں نے آگے پہنچا دیا ہے. ہاں ایک حدیث میں نے بیان نہیں کی، وہ میں آج بیان کر دیتا ہوں کیونکہ میں مرنے کے قریب ہوں. میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا. یعنی جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا اور توحید پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. تو یہ نزع کے عالم میں حدیث بیان کر رہے ہیں. نزع کے عالم میں ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں. یہی فرق ہے نا ہم میں اور ان میں. تھوڑی سی بیماری، تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی مصروفیت ہمیں مقصد سے غافل کر دیتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب موقع آتا تو عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، یعنی صرف زبانی روایت نہیں کرتے تھے. نافع سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت نے نماز فجر میں نکلنے میں تاخیر کی تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہہ کے نماز پڑھانی شروع کر دی. اتنے میں عبادہ آ گئے. میں بھی ان کے ساتھ تھا. ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف باندھ لی. ابو نعیم بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو عبادہ اس کے پیچھے ام القرآن پڑھنے لگے. کیا تھی ام القرآن؟ سورۃ فاتحہ. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ کو قرآن پڑھتے سنا اور آپ ذرا اونچا پڑھ رہے تھے. انہوں نے جواب دیا ہاں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی جس میں آپ بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، مگر مقتدیوں کی قرات کے سبب آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہوں، کیا تب بھی تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں. فرمایا ایسا نہ کرو، میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے، لہٰذا جب میں بلند آواز سے پڑھوں تو سوائے سورۃ فاتحہ کے قرآن مت پڑھا کرو. تو میں اس لیے سورۃ فاتحہ ذرا سی اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا. جنازوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتے تھے.
اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ام حرام کے بارے میں پڑھاتے پڑھاتے عبادہ بن صامت کے بارے میں پڑھانے جا رہی ہیں، کیوں پڑھا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہوگی کہ اگر ایک عورت شوہر کا ساتھ نہ دے، نیکی کے کام میں اس کی مدد نہ کرے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سے کام نہیں ہو پاتے. تو یہ جو آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، گھر کی فضا کو ہموار بنانا، گھر کی فضا کو اس قابل بنانا کہ سب لوگ اس میں اچھے کام کر سکیں، یہ نہایت ضروری ہے. عبادہ کہتے ہیں کہ جب تک جنازہ قبر میں رکھ نہ دیا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہا کرتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے اس وقت. اس سے پتہ چلتا ہے ایک سے زیادہ جنازوں میں آپ کے ساتھ تھے. ایک دن ایک یہودی عالم آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو کھڑے دیکھ کر کہا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ اس کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا ان کی مخالفت کرو. آخرت کے حساب سے ڈرنا. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. فرمایا اے ابو الولید، اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن ایک بولتا ہوا اونٹ یا گائے یا بکری لادے ہوئے آؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سزا اس کام کی وجہ سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس کام پر عامل نہیں بنوں گا، یہ میں نہیں کر سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے. تو یہ اللہ سے ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، کہ جس میں کیا تھا، فائنینشیل ٹرانزیکشن تھی ایک طرح سے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم زکوٰۃ وصول کرنے جاؤ اور اس میں سے کوئی چیز پسند آئے اور اپنے لیے رکھ لو، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ تم اپنی گردن پہ لادے ہوئے حاضر ہوگے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر امانت کا یہ احساس اور یہ چیز ختم ہو گئی. فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے کہ ان کی مرض وفات کا وقت ہے، فوت ہو رہے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے کہ عرض کیا میں نے ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیں، جاتے جاتے کوئی بات کر دیں. انہوں نے کہا مجھے بیٹا اٹھا کے بٹھا دو. پھر کہا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. یعنی آخری وصیت کیا کی؟ تقدیر پر ایمان لانے کی. میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے؟ یعنی بہت سے حادثات واقعات ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور کون سا برا. انہوں نے کہا کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی، یعنی تمہیں نہیں ملی، وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی، تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو پیش آ گئی وہ جانے والی نہیں تھی. یعنی دونوں معنوں میں، کوئی نعمت ملی تب بھی، اور اگر حادثہ ہوا تو تمہارے ساتھ پیش آنا ہی تھا، وہ چوک نہیں سکتا تھا. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ ہونے والی چیز تھی. کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات لکھ دیے. بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے. یعنی آخری وقت میں انہیں تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کی. ان سے بھی کچھ احادیث روایت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت کے بارے میں کہ ایک دھاگا بھی ہو تو واپس کر دو، مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے دن خائن کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. بھیڑ بکری کے بارے میں کہا کہ وہ گردن پہ لاتے ہوئے انسان اور وہ بلبلا رہی ہوگی اور بول رہی ہوگی، کس قدر شرمندگی ہوگی کہ چوری والی چیز خود گواہی دے رہی ہو کہ مجھے چرایا گیا تھا. ایک اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا مقام نہ پہچانے، یعنی علم والوں کا مقام مرتبہ نہ پہچانے اور ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرے. مصائب کے بارے میں ان سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم پر کوئی زخم لگ جائے، یعنی کسی نے لگایا ہوگا نا، اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کی مناسبت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کسی کی غفلت کی وجہ سے آپ کو چوٹ لگ جاتی، کبھی ہوا ایسے؟ کسی نے کچھ رکھ دیا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص کچھ کاٹ رہا، اچانک چھری آپ کو لگی، اچھل کے کوئی چیز آپ کی آنکھ میں آ پڑی، تو جتنا وہ تکلیف ہوگی یا زخم ہوگا اس مناسبت سے گناہ معاف ہو جائیں گے.
اگر اس نے اس کو معاف کر دیا جس نے غلط کیا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہ ہوگی جس نے سورۃ فاتحہ اور مزید کچھ نہ پڑھا، یعنی وہ نماز ہی کیا جس میں سورۃ فاتحہ نہ ہو اور پھر اس کے بعد کوئی سورت اور نہ ہو. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. یہ حدیث انہی سے روایت ہے. جو اللہ سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا ناپسند کرتا ہے. تو یہ حدیث عبادہ بن صامت نے روایت کی. حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، صحابی کا نام بھی پڑھ چکے ہیں. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے شوہر تھے اور ان کے اپنے کیا کیا کارنامے تھے. تو صحابہ کے بارے میں پڑھتے رہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کی عملی زندگی آسان ہوتی ہے کیونکہ عملی اگزامپلز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کر گئے تو ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.